بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل کا مسخ ہونا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے پر کچھ اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے تھے، اور یہ واقعہ اس وقت عمل میں آیا جب حضرت داؤد علیہ السلام بلائے ناگہانی میں مبتلا ہوئے، تو ان لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اکثر احکام توریت کے چھوڑ کر خلاف شرع کام شروع کر دیے تھے۔ مونے جملہ ان امور کے ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتہ کے دن شکار نہ کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ یہ سب چیزیں کتاب توریت میں حرام تھی۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ جب اس قوم نے خدا تعالی کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کے واسطے اللہ تعالی نے بطور آزمائش کے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہے اور دنوں میں دریا میں جا رہے۔ پس خداوند تعالی کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی تھی اور ہفتہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا میں جاتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک ہیلا کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں پر اپنے جال ڈالے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کو شام کے وقت پھر دریا میں چلی جاتی تھی۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح کو اٹھ کر شک یمبا کو حسب ضرورت اپنی آرزو کے مطابق کھاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پوچھ ان سے احوال ان بستی کا جو کہ تھے کنارے دریا کے، جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں، اور جب آنے لگی ان پر مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو وہ نہ آویں۔ یوں ہم آزمانے لگے ان واسطے کہ وہ لوگ بے حکم تھے۔ اور جب بولا ایک فرقہ ان میں کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کے کہ جس کو اللہ تعالی ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے، اور وہ لوگ یہ سن کر سخت بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر طریقہ سے طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن پھر بھی نصیحت کرنے والوں نے ان کو برابر نصیحت کی۔ جب انہوں نے کسی طرح سے بھی نہ مانا اور برابر خلاف شرع کام کرتے رہے، پھر ان کو عذاب خداوندی نے آ پکڑا، محض اس وجہ سے کہ وہ اپنی رب کی نافرمانی کرتے تھے اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے جن کاموں سے منع کیا تھا وہ اسی کے کرنے پر برابر گامزن رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بندر ذلیل ہو گئے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف کے ترجمہ کے فائدے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہود کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہریوں کو بے حکم دیکھا تو پھر ان کو بطور آزمانے کے ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے اوپر پھری، اور انہوں نے اپنی دانست میں یہ ہیلا کیا کہ کنارے دریا کے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں ہو رہی ہیں، تو وہ بھی مچھلیوں کے ان کے ہاتھ نہ آئیں، اور ہفتے کی شام کو وہ مچھلیاں نکل جاتی۔ آخر انہوں نے ہفتے کے دن بھاگنے کی کوشش کی، پھر وہ لوگ بندر ہو گئے اور ان میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے کہ جو شکار کرتے تھے، اور دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ بیٹھے تھے، لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے رہے، اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہ سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر سر اپنا رکھتے اور پھر رونے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم حکم توریت کا چھوڑ دو گے تو تم پر اور لوگ مسلط ہوں گے اور پھر قیامت تک ذلیل ہی رہو گے۔ اب تم غور کرو کہ روئے زمین پر یہود کی کہیں بھی حکومت نہیں، اور وہ غیر کی رہبت ہے۔ پس اے مومنو، بسبب نافرمانی خداوند قدوس بنی اسرائیل کے چہروں اور بدن کو مسخ کیا گیا، یعنی مسخ ہو کر وہ بصورت بندر ہو گئے۔ اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کرنے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
کی دعا کی وجہ سے مسخ نہیں کیے جاتے، لیکن یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔